اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، طلباء کو اور تمام ویورز کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک اہم خبر پر ڈسکس کروں گا، اور یہ خبر آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ چائنا نے مصنوعی سورج تیار کیا ہے۔ اب یہ مصنوعی سورج چائنا کا کیسا ہے؟ میں نے جب یہ خبر سنی تو بڑا حیران ہوا کہ چائنا نے مصنوعی سورج کیسے بنا لیا، اور کیا یہ وہ باقاعدہ فضا میں بلند کر چکا اسے، وہ زمین کے گرد گھمایا ہے یا کیا کیا ہے؟ اور ایک نالائق نے جو ہے وہ ٹویٹر پر ایسی ویڈیو بھی ڈال دی تھی جس میں اس نے یعنی یہ ظاہر کیا کہ چائنا نے باقاعدہ سورج بنا کر ہوا میں گویا اڑا دیا ہے، اور اس جھوٹی ویڈیو کو لوگوں نے سچ بھی سمجھا، کچھ لوگ اس سے خوفزدہ بھی ہوئے۔ وہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی۔ جب میں نے دیکھی وہ ویڈیو تو بڑا حیران ہوا اور سوچا کہ ذرا اس کا جائزہ لوں حقیقت کا۔ جب میں نے سرچنگ کی تو معلومات کچھ اور قسم کی ملی۔ کسی حد تک درست بھی ہے بات، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ چائنا نے کسی قسم کا کوئی سورج ہوا میں بلند نہیں کیا۔ پھر کیا کیا ہے آخر؟ وہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے؟ سائنسی لحاظ سے وہ بات کس حد تک درست ہے؟ تو آئیے میں اس پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو ذرا وہ خبر بھی جو خود چائنا کی سرکاری ایجنسی نے جاری کی ہے، اس کے سرکاری میڈیا رپورٹ ہے کہ چین کے مصنوعی سورج نے 17 منٹ سے زیادہ وقت تک سورج سے 5 گنا زیادہ گرم درجہ حرارت پر پلازما کے ایک لوپ کو سپر ہیٹ کرنے کے بعد نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اب یہ خبر کیا ہے اس کی میں وضاحت کرتا چلوں۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ کچھ سائنسی معلومات بھی آپ حاصل کریں۔ ایٹم سے توانائی حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ پرانا ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، جسے نیوکلیئر فیشن ری ایکشن کہتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ جس کے ذریعے سائنسدان اس سے پہلے ایٹم بم بنا چکے ہیں، اور اس کا تجربہ ظالموں نے عملی طور پر انسانوں پر کر ڈالا تھا۔ امریکہ نے جاپان پر اور ہیروشیما اور ناگاساکی پر بڑی خوفناک تباہی آئی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے موقع پر، یعنی دوسری عالمی جنگ کے موقع پر، اس کے نتیجے میں ایک تو فائدہ بھی ہوا کہ جنگ ختم ہو گئی۔ پھر جاپان جو ہے جو پوری دنیا پر چھا رہا تھا گھبرا کر، اس نے جنگ سے توبہ کی۔ لیکن جو خوفناک پہلو تھا یہ بھی تھا کہ بے شمار لوگ جو ہیں، جو عوام تھے، ان کو جو ہے اس ایٹم بم کی نظر کر دیا گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ سیکنڈوں کے اندر تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن جنگ کے بعد یہ ہوا کہ سائنٹسٹ سوچنے لگے کہ اس طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پھر انہوں نے نیوکلیئر ری ایکٹر بنایا، اور اس سے جو ہے اس طریقہ کار سے بجلی بنانے کی کوشش کی گئی، اور کامیاب بھی ہوئے۔ اس وقت جو ہے کئی ممالک میں وہ طریقہ استعمال ہو رہا ہے۔ چائنا، جاپان، برطانیہ، اسرائیل، امریکہ، فرانس، جرمن، ان سارے ممالک کے اندر جو ہے نیوکلیئر فیشن ری ایکشن کا استعمال جاری ہے، اور ایٹم بم بھی یہ سارے ممالک بنا چکے ہیں۔ اسلامی ممالک میں سے پاکستان واحد ملک ہے جس نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے، اور ہمارے ملک میں اس وقت 3 اٹامک ری ایکٹر کام کر رہے ہیں، جس سے بجلی بھی بنائی جا رہی ہے، اور اس پر ریسرچ کر کے ہم ایٹم بم بھی بنا چکے ہیں۔ وہ ایک الگ داستان ہے کہ ہم ایٹم بم بنانے میں کیسے کامیاب ہوئے، اس پر میں فی الحال بات نہیں کروں گا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن ہے۔ نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن اور فیشن ری ایکشن میں ایک سیدھا فرق ہے۔ فیشن ری ایکشن میں ایک ہیوی نیوکلیس کو توڑا جاتا ہے چھوٹے نیوکلیس سے، جبکہ نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن میں چھوٹے نیوکلیس کو، چھوٹے مرکزاؤں کو آپس میں ٹکرا کر قدرے بڑے مرکزیں یا نیوکلیس بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیوکلیئر فیشن ری ایکشن کے مقابلے میں زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اور یہ جو پروسیس ہے، یہ یعنی نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن، یہ قدرتی طور پر تمام ستاروں کے اندر اور ہمارے جو سورج ہے اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں سے جاری ہے۔ سائنسدانوں نے اس کو سب سے پہلے سورج میں ہی ڈسکور کیا ہے، اور پھر اسے
اس پر ریسرچ کی ہے کہ کسی طرح یہ طریقہ زمین پر بھی یعنی اسے بنایا جائے، اس عمل کو اختیار کیا جائے، اس پر کامیابی حاصل کی جائے. تو ایک تو کامیابی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایٹم بم سے بھی خطرناک یعنی بم بنایا گیا جسے ہائیڈروجن بم کہا جاتا ہے. تو اس میں ہائیڈروجن گیس کے جو مالیکیولز ہیں بلکہ ایٹمز ان کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہیلیم گیس بنتی ہے اور ساتھ میں بے تحاشا حرارت پیدا ہوتی ہے خوفناک. تو ہائیڈروجن بم تو اسی طرح یعنی جس طرح ایٹم بم ہے خطرناک، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہائیڈروجن بم بنانے کے لیے جو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیمپریچر لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ، اس میں وہ تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا ایٹم بم باندھ دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے. پہلے مرحلے میں ایٹم بم پھٹتا ہے جو تقریباً 10 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہائیڈروجن کے ایٹم جو ہیں بہت زیادہ کائنیٹک انرجی حاصل کر لیتے ہیں اور آپس میں ٹکرا کر ان کے جو نیوکلیسز ہیں وہ ایک دوسرے میں داخل ہو کر ہیوی نیوکلیس اس کا بناتے ہیں ہیلیم کا، جس کے ساتھ مزید توانائی جو پیدا ہوتی ہے وہ ایٹم بم کے مقابلے میں بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے. یعنی اس میں جو ماس غائب ہوتی ہے اس کی کوانٹٹی اصل میں فیشن ری ایکشن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. یعنی ماس غائب ہو کر انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. تو چونکہ کوانٹٹی ماس کی فیشن ری ایکشن کے مقابلے میں فیوژن ری ایکشن میں زیادہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہاں انرجی اس سے بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو ہائیڈروجن بم ایٹم بم سے بھی خطرناک ہے، لیکن اب تک ہائیڈروجن بم کو صرف تجربات کی حد تک ہی یعنی چیک کیا گیا ہے، کسی جنگ میں انسانوں پر نہیں آزمایا گیا اور اللہ اگر نہ ہی آزمائے. لیکن اس پر کام کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کو کنٹرول کر کے مفید مقاصد میں استعمال کیا جائے. یعنی جس طرح نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے ہمارے ملک کے اندر بھی اور دیگر ممالک میں بھی، لیکن فیشن ری ایکشن میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ویسٹ مٹیریل پیدا ہوتے ہیں وہ انہیں سنبھالنا صدیوں تک پڑتا ہے. اگر اسے غلط طریقے سے ویسٹ کیا جائے، چھپایا جائے، رکھا جائے تو وہ عوامی علاقوں میں پھیل کر بے تحاشا نقصان کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس کے مٹیریل کو زمین کے اندر گہرائی میں دفنانا پڑتا ہے اور ہمیشہ اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ کسی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے یا کسی سمندری طوفانوں کی وجہ سے وہ زمین سے باہر نہ نکل آئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ شعاعیں پیدا کرتا ہے. ریڈیشن جو الفا بیٹا گیما ریز جو ایٹم بم کے دوران پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے آٹومیٹک نکلتی رہتی ہیں. تو اس کو مسلسل سنبھالنا خود ایک مسئلہ ہے، جس وجہ سے سائنٹسٹ اور جو سمجھدار ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقوں کو زیادہ تر اپنایا نہ جائے. جبکہ نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن جو ہے، جسے ایٹمی ائتلاف یا جوہری فیوژن ری ایکشن بھی کہتے ہیں اردو میں، تو یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہیٹ اس سے بھی زیادہ ملتی ہے انرجی، لیکن اس میں ویسٹ مٹیریل اس قسم کا خوفناک پیدا نہیں ہوتا جسے صدیوں تک سنبھالنا پڑے. اس میں ہیلیم پیدا ہوتی ہے اور اگر کچھ تھوڑا بہت ایسا مٹیریل جو یعنی ریڈیشن پیدا کرتا ہے تو وہ اتنا خوفناک قسم کا پیدا نہیں ہوتا جسے سنبھالنا ایزی ہوتا ہے. لہٰذا اس پر ریسرچ کی ضرورت تھی. تو سائنٹسٹ لوگ جو ہیں وہ گزشتہ 70 سالوں سے اس پر ریسرچ کر رہے تھے کہ کسی طرح اس عمل کو کنٹرول کیا جائے. ایٹم بم کی شکل میں تو خیر وہ اسے حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس سے فائدہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا. اس میں مین جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو مین چیز ہے وہ ایک تو جہاں تک فیول کی بات ہے تو فیول تو ہائیڈروجن ہے، لیکن جو مشکل ہے وہ بہت ہی زیادہ ہائی ٹیمپریچر جو سورج کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ 1.5 کروڑ، خیال رکھیں کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی ابل رہا ہوتا ہے، تو 1 کروڑ 50 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر کتنا خوفناک ہے یہ. اور یہ ٹیمپریچر پیدا کرنا اور پھر ساتھ ساتھ بے انتہا پریشر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہائیڈروجن گیس کو اگر بہت زیادہ ٹیمپریچر اور پریشر پہ رکھا جائے تو اس کے ایٹم آپس میں ٹکرا کر ہیلیم پیدا کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ساتھ میں جو ہے انرجی ملتی ہے. اب سورج کے اندر تو قدرتی طور پہ یہ ہو رہا ہے، ستاروں کے اندر بھی قدرتی طور پہ ہو رہا ہے. سوال یہ کہ زمین پر یہ عمل کیسے کیا جائے. اس پر ریسرچ ہوتی رہی ہے گزشتہ سالوں سے اور اس میں کئی ممالک مل کر کام کر رہے ہیں. اس وقت مجموعی طور پہ 35 ممالک
اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کو کنٹرول کیا جائے، جس میں چائنا اور ہمارا جو قریبی شرارتی ملک انڈیا، جو پاکستان کے لیے جو شرارتی ہے، وہ بھی حیرت انگیز طور پر اس کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے دوسروں کے ساتھ مل کر۔ اس کے علاوہ برطانیہ بھی اس میں شامل ہے، یورپی یونین ساری شامل ہے، مجموعی طور پر 35 ممالک ہیں، اور حیرت انگیز طور پر اس ریسرچ میں کوئی بھی اسلامی ملک شامل نہیں ہے، جبکہ ہونا چاہیے کسی نہ کسی کو۔ تو بہرحال اب یہ ریسرچ اس بات پر ہو رہی کہ کسی طرح وہ جو پروسیس چاند ستاروں کے اندر ہو رہا ہے، سورج کے چاند کے اندر نہیں، سوری ستاروں کے اندر اور سورج کے اندر ہو رہا ہے، اس سے زمین پر کنٹرول کیا جائے۔ یہ جو خبر آپ نے سنی ابھی، میں نے آپ کے سامنے لکھی بھی لائی تھی اور آپ کو سنائی بھی، اس خبر کے پس پردہ جو بات ہے وہ یہی ہے، چائنا نے حقیقت میں کوئی سورج نہیں بنا لیا، نہ ہی انہوں نے سورج بنا کر فضا میں بلند کر دیا، نہ ہی ابھی تک ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی حقیقت میں آئی ہے۔ حقیقت میں انہوں نے ایک ایسا سسٹم تیار کیا ہے چائنا نے، جہاں انہوں نے تھوڑی سی دیر کے لیے وہ پروسیس جو سورج کے اندر ہوتا ہے زمین پر کر ڈالا، اور سائنسدان اس پر بے انتہا خوش ہیں، اور حقیقت میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے، حیرت انگیز۔ جہاں انہوں نے یہ عمل زمین پر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ سورج جیسا ٹیمپریچر زمین پہ پیدا کرنا، اور وہ جہاں پیدا کیا ہے اس کے ارد گرد کی اشیاء کو پگھلنے سے بچانا، یہ ایک بہت ہی خوفناک ریسرچ بنتی ہے، لیکن بہرحال ایک مفید مقاصد کے تحت ہے، اس لحاظ سے اہم ہے اور حیرت انگیز کامیابی ہے۔ تو میں ذرا اس کی طرف آگے چل کر آپ کو مزید بتاؤں گا کہ انہوں نے کیسے یہ حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے اور اس میں کس حد تک کامیاب ہوئی۔ سب سے پہلے تو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ اس پر تقریباً $1 ٹریلین کا خرچہ صرف چائنا کا ہے۔ اب آپ 1 ٹریلین کا اندازہ پتہ نہیں لگا سکیں گے یا نہیں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 ملین میں $10 لاکھ ہیں، اور جب 1000 ملین بنتا ہے تو یہ 1 بلین ہو جاتا ہے، اور جب 1000 بلین ڈالر بنے تو یہ 1 ٹریلین ڈالر بنتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، یہ بتحاشا دولت انہوں نے صرف سارے ملکوں نے نہیں، صرف چائنا نے اس پروسیس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے ملک میں اتنے ڈالر لگانے کا فیصلہ کیا اور لگا ڈالے، اور کامیابی کتنی حاصل کی انہوں نے، وہ میں نے خبر کے اندر آپ کو بتائی تھی، اور یہ خبر بھی ان کی اپنی ہے، ان کی اپنی سرکاری ایجنسی کی ہے۔ لیکن خبر کی تفصیل کی طرف میں جاؤں گا، اور وہ اس پر بھی اتنا خرچ کرنے کے بعد جو یہ تھوڑی سی کامیابی حاصل کی ہے، اس پر مایوس نہیں ہے، اور نہ ان کی حکومت سائنسدانوں کو کوئی گالیاں دے رہی ہے، نہ سائنسدانوں کو خلاف ہے، بلکہ ان کو حکومت مکمل سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ سارا پیسہ سائنسدانوں کے پاس اتنا ہو بھی نہیں سکتا، یہ ساری دولت چائنا کی حکومت ہی ان کو مہیا کر رہی ہے اور مکمل سپورٹ کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں سائنسدانوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں سائنسدان سیاستدان جو ہیں وہ اتنے زیادہ گہری سوچ رکھنے والے نہیں ہیں اپنے ملک و قوم کے لیے، جتنی زیادہ گہری سوچ ان ملکوں کے سیاستدان اپنے ملکوں کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ بہرحال اگر سیاست پہ پیش کروں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ابھی میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فیوژن ری ایکشن میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہائیڈروجن گیس کے ایٹموں کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے۔ اس میں ہائیڈروجن گیس کے 2 قسم کے ایٹم استعمال ہوتے ہیں، ایک ڈیوٹریم اور ایک ٹریٹیم، اور یہ دونوں جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکرانے کے نتیجے میں یعنی ہیلیم گیس وجود میں آتی ہے، اور ٹکرانے کے لیے سورج کے اندر تو تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر اور بےتحاشا دباؤ۔ وہ یہ بےتحاشا دباؤ وہاں کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ جو نیوٹن لا جانتے ہیں، گریویٹیشن، لا آف گریویٹیشن، یعنی تمام مادہ دوسرے مادے کو کھینچتا ہے، تو سورج کے اندر جو میٹر ہے وہ زمین سے 3 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ اب زمین کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہے کہ چاند کو 3 لاکھ کلومیٹر سے زمین کھینچ کے رکھتی ہے اور اپنے چاروں طرف گھماتی رہتی ہے زمین، اور سورج کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے سے زمین اور زمین سے دور والے پلانٹس کو اپنی کشش میں رکھتا ہے، اور یہ اس کے گرد گھومتی رہتی ہیں، بھاگ نہیں سکتی۔ تو جو سورج کے اندر کا میٹر ہے پھر وہ خود ایک دوسرے کو کتنی طاقت سے کھینچتا ہے، اور وہ پریس ہو جاتا ہے، وہ پریس ہونے کے نتیجے میں وہ بےتحاشا گرم بھی ہو جاتا ہے، اور وہ ٹیمپریچر جب بہت زیادہ بڑھتا ہے تو یہ ہائیڈروجن گیس کے ایٹم آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے میں فیوز ہونا، یعنی ایک دوسرے میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہیوی ہیلیم بنتی ہے، اور ساتھ میں بہت زیادہ میٹر
بہت زیادہ تو نہیں، یوں سمجھیں کہ فشن ریئیکشن کے مقابلے میں زیادہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. اگر میں اس پر زیادہ بحث کروں گا تو یار ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. ابھی بھی میں جلدی بول رہا ہوں. کچھ تحریر بھی میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ چلیں آپ لوگ جو ہے اس تحریر کو بھی کچھ مطالعہ کر لیں. میں جو بول رہا ہوں وہ سارا کچھ تحریر میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو یہاں کچھ تحریر میں آپ باتیں دیکھ رہے ہیں. یہ مصنوعی سورج کے اندر جو سسٹم ہے وہ اصل میں یہی ہائیڈروجن گیس کا استعمال ہوگا. اور مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے وہ سسٹم تیار کیا ہے اس کے لیے جو مٹیریل چاہیے خوشی سائنسدانوں کی یہ ہے کہ وہ مٹیریل روئے زمین پر یوں سمجھ لیں تقریباً انفائنائٹ لامحدود ہے. اور ہے کہاں اور کیوں سائنٹسٹ اس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ تو مین وجہ تو ایک تو یہی ہو گئی کہ اس کا جو مٹیریل ہے خام مال کروڈ مٹیریل وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ اس طریقے میں وہ شعاعی یعنی بیسٹ مٹیریل جو بہت ڈینجرس ہے جو فیوژن ریئیکشن میں پیدا ہوتا ہے وہ اس میں پیدا نہیں ہوتا. یعنی فیوژن ریئیکشن میں وہ خوفناک مٹیریل بھی نہیں بنتا جسے سنبھالنا خود ایک مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ اہمیت ہوگی اس کی. دوسرا اس کے لیے جو مٹیریل چاہیے وہ روئے زمین پر بہت زیادہ ہے. میں اس طرف جا رہا ہوں اور وہ کہاں ہے؟ وہ سمندروں کے اندر بھرا ہوا ہے. سمندر کے 1 لیٹر پانی کے اندر اتنا فیوژن مواد موجود ہے کہ اس سے 300 لیٹر پیٹرول کے برابر توانائی حاصل کی جا سکتی ہے. 1 لیٹر سمندری پانی کے اندر اتنا فیوژن مواد. یہ فیوژن مواد سے کیا مراد ہے؟ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو، ذہن میں رکھیے گا. یعنی ہائیڈروجن گیس. یہ کون سی ہائیڈروجن گیس؟ جسے ہم ڈیوٹریم کہتے ہیں. یہ بھاری ہائیڈروجن ہوتی ہے اور ٹریٹیم کہتے ہیں. یہ پانی کے اندر سمندری پانی کے اندر آلریڈی موجود ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہ جو ریسرچ آگے بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوٹریم کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں عام ہائیڈروجن کی بھی ضرورت اس کو استعمال کرنا ممکن ہو جائے گا. عام ہائیڈروجن کی صورت میں ان کو 4 ہائیڈروجن کو ملانا پڑے گا، جبکہ ڈیوٹریم کی صورت میں یہ ہے کہ ان کو ایک ٹریٹیم کو ملانا پڑتا ہے. یعنی ایک ڈیوٹریم ایک ٹریٹیم. اور اگر عام ہائیڈروجن لیتے ہیں تو صورت میں مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ ان کو 4 ہائیڈروجنوں کو آپس میں فیوز کرنا پڑے گا. لیکن جو سسٹم یہ بنا رہے ہیں میرے خیال میں یہ 4 کو ملانا اور 2 کو ملانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. مین مسئلہ جو ہے وہ آگے میں چل کے بتاتا ہوں. جو اصل رکاوٹ سائنسدانوں کو اس وقت ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں اور جو انہوں نے تھوڑی سی کامیابی حاصل کی ہے وہ کامیابی بھی کیا ہے اس طرف چلتا ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آپ کو آئی ہوگی کہ کس طرح یعنی یہ جو بات انہوں نے معلوم کی ہے کہ 1 لیٹر پانی سے سمندر کے وہ 300 لیٹر پیٹرول کے برابر توانائی والا مٹیریل حاصل کریں گے جو اس سسٹم میں جب استعمال ہوگا تو 300 لیٹر پیٹرول کے برابر انرجی ملے گی. تو ظاہر بات ہے یہ بہت اہم بات ہے. اور ساتھ میں وہ خوفناک مسائل بھی نہیں ہیں جو پرانے سسٹم کے اندر پائے جاتے ہیں. اور سمندر کتنا آپ خود جانتے ہیں دنیا کے اندر زمین کا جو ہے 70% حصہ تو سمندروں سے ہی ڈھکا ہوا ہے. تو بے تحاشا پانی موجود ہے اور اس سے یعنی صدیوں تک چاہیں تو یہ ایندھن حاصل کر سکتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں یہ 35 ممالک اگر کامیابی حاصل کریں گے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ اتنی آسانی سے پھر اسلامی ممالک کو یہ اپنی یہ کامیابیاں یعنی ان کو منتقل کریں گے. لیکن یہ کہ پاکستان کا تعلق چائنا کے ساتھ ہے تو اس بنیاد پر امید ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا کیونکہ اس کی مجبوری بھی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے میں نظر رکھے اپنی، اور یہاں کے سائنسدانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور خود اگر ریسرچ ممکن ہے تو یہ بھی کرنی چاہیے ان کو. جب بات لمبی ہو جائے گی تھوڑا آگے چلتے ہیں. تو ایک تو اس طریقہ کار کی خاص بات یہ ہے کہ مٹیریل اس کا عام ہے روئے زمین پر سمندر کے اندر. اور دوسرا یہ کہ اس سے گندا مٹیریل زہریلا مٹیریل جو زمین کی فضا کو گندا کرتا ہے اور اسے سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے وہ ایسے مٹیریل کسی قسم کے پیدا نہیں ہوتے. اب ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جو کوئلہ انسان صدیوں سے استعمال کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آج کل جو گزشتہ 100-150 سال سے پیٹرول ڈیزل وغیرہ استعمال کر رہا ہے اس میں بھی ایک خرابی یہ ہے کہ جب یہ جلتے ہیں تو ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ جو زہریلی گیسیں کاربن مونو آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی یہ خرابی ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ کا ذریعہ بن رہی ہے. یار بات لمبی تو ہوتی جا رہی ہے، چلو جس کو سننا وہ سنے، جس نے نہیں سننا وہ آرام کریں. تو گلوبل وارمنگ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت روئے زمین کا ٹیمپریچر نارمل سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں، نارمل سے زیادہ پگھل رہے ہیں. پگھلنے کا عمل تو ان کا صدیوں سے جاری ہے لیکن وہ
پہلے پگھلنے کا عمل سست تھا، اب پگھلنے کا عمل تیز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر اس حد تک غائب ہونا شروع ہو گئے کہ وہ پہاڑ ننگے ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ علاقے جو صدیوں سے چھپے ہوئے تھے ان کی مٹی ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اب یہ خوفناک کس طرح ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی سمندر سے اٹھ کر پہاڑوں پر جا رہا تھا وہ واپس سمندر میں جا رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صدیوں کی برف پگھل کر جو سمندر میں جائے گی تو سمندر کا لیول بلند ہوگا. اس کے نتیجے میں ساحلی علاقے جتنے بھی ہیں وہ ڈوبنا شروع ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ 2050 تک کیلیفورنیا کے حوالے سے سائنسدانوں نے پیشن گوئی کی کہ وہ سمندر میں ڈوب جائے گا. اس رفتار سے سمندر چل رہا ہے کہ انہوں نے کیلکولیشن کی ہے. تو ہمارے ملک کے سیاستدان تو لاپرواہ ہیں. وہاں بڑی اس بات پر تحقیق جاری رہتی ہے اور پوری حکومتیں معاونت کرتی ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے کہ پانی کا پگھلنے کا عمل، برف کے پگھلنے کا عمل کیوں زیادہ ہو رہا ہے. تو اس روکنے کے پیچھے ہی یہ ریسرچ کام کر رہی ہے اور اس پر اربوں خربوں ڈالر یہ لوگ لگا رہے ہیں تاکہ یہ جو کوئلے کا استعمال ہے اسے ختم کر دیا جائے، پیٹرول کا استعمال ختم کر دیا جائے، ڈیزل کا استعمال ختم کر دیا جائے اور توانائی کے ان ذرائع کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ یہ جو گلوبل وارمنگ کا پروسیس چل رہا ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ رک جائے اور یہ جو بڑے بڑے شہر ڈوبنے کا خطرہ ہے یہ خطرہ بھی ختم ہو جائے. تو اس لیے یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے. میں آگے بڑھتا ہوں، چلو ذرا سا آگے لے جاتے ہیں آپ کو. لیکن ستاروں کے مراکز کے اندر پائے جانے والا اس عمل کی نقل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے جو طریقہ کیا جا رہا ہے، سب سے عام ڈیزائن جو ایٹمی ری ایکٹر کا بنایا جا رہا ہے وہ یعنی ٹوکامک ایک اٹامک ری ایکٹر ہے، اس کے اندر یہ پروسیس چل رہا ہے. اس کے اندر بہت سے قسم کے یعنی طاقتور قسم کے مقناطیسی فیلڈ استعمال ہوتے ہیں اور یہ ڈونٹ کی شکل کو ہوتا ہے. ڈونٹ یہ آپ کے سامنے کھانے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بسکٹ کیک وغیرہ، یعنی گول اور بیچ میں سے سوراخ. اسی قسم کا ایک برتن استعمال کیا جاتا ہے جس میں پلازما بھرا جاتا ہے. پلازما کے بارے میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہ پلازما ہوتا کیا ہے اور یہ ڈونٹ کی شکل کا یعنی پلانٹ کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ اس کا خاکہ ہے. یہ اصل پلانٹ تو بھی آپ کو دکھاؤں گا. یہ دیکھیں، اس میں یہ جو وائٹ ویسل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں وہی ڈونٹ سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں ڈونٹ اور اس سے یہ پورا رائٹ، یہ یہاں سے کٹ کر کے لگا کر آپ کو اندر کا منظر دکھایا ہوا ہے. یہ یوں آپس میں جڑا ہوتا ہے. یہ جو آپ کو پرپل مٹیریل نظر آ رہا ہے یہ سمجھ لیں پلازما ہے اور یہ جو رنگ نظر آ رہے ہیں یہ سپر کنڈکٹر کے بنے ہوئے میگنیٹ ہیں. ان کے اندر کرنٹ چلتی رہتی ہے اور یہ کرنٹ کے نتیجے میں کرنٹ یوں چلتی ہے. یہ آپ کو لال ایرو نظر آ رہے ہیں، کرنٹ اس میں ایسے چلتی ہے ان رنگ کے اندر، جس کے نتیجے میں ان کا میگنیٹک فیلڈ یوں چلتا ہے ایسے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں تو یعنی اس سرے سے ایسے. یہ سائنس کی زبان میں اسے ٹورائڈ کہتے ہیں. اس کے اندر میگنیٹک فیلڈ ایک تو ان کی وجہ سے چلتا ہے، پھر ایک دیکھیں یہ بل کھاتا ہوا ایک میگنیٹک فیلڈ، اسے ٹوسٹڈ میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں. یہ ٹوسٹڈ میگنیٹک فیلڈ یہ دیکھیں بل کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ الگ اس پر کام کر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور میگنیٹک فیلڈ جسے پولائڈل میگنیٹک فیلڈ بھی کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. کئی قسم کے میگنیٹک فیلڈ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے کہ یہ جو پلازما اس کو گردش دی جاتی ہے، یعنی یہ اس کی طرف دوڑتا ہے. اس کیسے دوڑے گا چلو آگے چل کے اس کو بتاؤں گا. اور بہت ہائی سپیڈ چلتا ہے. پلازما کیا ہوتا ہے؟ چلو میں پلازما کی طرف جب جاؤں گا تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں پلازما پہ پہلے بات کرتا ہوں. پلازما اصل میں مادے کی یوں سمجھ لیں چوتھی حالت ہے. یعنی مادے کی 3 حالتیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں، سمجھ آئی نا؟ ٹھوس مائع گیس سبھی جانتے ہیں اس کو. چوتھی حالت جو ہے پلازما کہلاتی ہے. یہ گیس کی قریب ترین شکل ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں اس کو اگر کہا جائے تو گیس کے بعد کی حالت ہے. یعنی نہ تو یہ ٹھوس کہہ سکتے ہیں، ٹھوس کو اگر گرم کرے تو لیکوڈ، لیکوڈ کو گرم کرے تو گیس، گیس سے اگلی چیز ہے. اس لحاظ سے اس کو چوتھی شکل ہی کہنا چاہیے. تو اس میں ہوتے کیا چیزیں؟ سیدھے سیدھے ایٹم یا مالیکیول اس میں نہیں پائے جاتے. اس کے بجائے اس میں آئونائزڈ ایٹم ہوتے ہیں.
اور ہائیلی آئونائزڈ ایٹم ہوتے ہیں، یعنی جن ایسے ایٹم مثال کے طور پہ ان کے سارے الیکٹرون ان سے جدا کر لیے جائیں، اور الیکٹران جدا کرنے کے بعد اس مٹیریل کے اندر ہی رہتے ہیں، لیکن وہ ان ایٹموں کا پھر حصہ نہیں بنتے. اگر ایٹموں کا حصہ بن جائے تو وہ ایٹم دوبارہ ایٹم بن جائیں گے، وہ آئونائز ایٹم نہیں رہیں گے. تو اس میں یا تو پوزیٹیو چارج والے پارٹیکل ہوتے ہیں یعنی نیوکلیسز، یا صرف سنگل پروٹون، یا پھر الیکٹرون. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب چارج فلو کرتا ہے، بہتا ہے، تو اسی کو کرنٹ کہتے ہیں. اور چارج کو فلو کرنے کے لیے ایک وولٹیج چاہیے ہوتا ہے. چونکہ پلازما چارج پارٹیکلز کا مجموعہ ہے، پوزیٹیو اور نگیٹیو، لہٰذا اس کے پارٹیکل کو حرکت میں لانے کے لیے صرف الیکٹرک وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے. یہ الیکٹرک وولٹیج وہ کس طرح پیدا کرتے ہیں، تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ پیدا کر لیتے ہیں تو وہی ان میں کرنٹ پیدا کرتا ہے. ٹرانسفارمر کا آپ نے اصول پڑھا ہوگا شاید. ٹرانسفارمر میں کیا ہوتا ہے، ایک کوائل سے دوسرے کوائل میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے. وہی اصول یہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی جس طرح تار کے کوائل میں ایسی کرنٹ پیدا کی جائے اور ساتھ میں دوسرا کوئی کوائل موجود ہو تو اس میں بھی کرنٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر سپر کنڈکٹر استعمال کیے جاتے ہیں، اور سپر کنڈکٹر کے اندر بہت ہائی اسپیڈ، بہت ہائی کوانٹٹی کی، ہائی ایمپیئر کی کرنٹ پیدا کی جاتی ہے. اور یہ کرنٹ پلازما پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ پلازما چارج پارٹیکل ہیں، الیکٹرون پروٹون وغیرہ ہیں، تو ان کو دھکا لگتا ہے، اور یہ پارٹیکل اپنے برتن کے اندر، اپنے ویسل کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس کے اندر تیزی سے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب کرنٹ چلتی ہے تو وہ ہیٹ پیدا کرتی ہے اوم لا کے مطابق. اور اس فارمولہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یعنی آئی اسکوائر آر کی پابندی کرتے ہیں. آئی اسکوائر آر کے برابر ہیٹ پیدا ہوتی ہے. اور چوں کرنٹ کی بہت زیادہ کرنٹ ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ ہیٹ ابھی مطلوبہ ہیٹ نہیں ہوتی. آپ یاد رکھیں کہ ستاروں کے اندر، سورج کے اندر جو نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن ہوتا ہے وہ 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ اور بے تحاشا جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب زمین پر وہ دباؤ پیدا کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن سائنٹسٹ سورج سے زیادہ ٹیمپریچر بنانے کے قابل ہو گئے. یہاں پر وہ یہی کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیں، یہ انٹرنل کوائل ہے. اس میں جب کرنٹ چلاتے ہیں وہ، تو اس کی کرنٹ سے میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے. یہ میگنیٹک فیلڈ ان کوائلوں کے اندر کرنٹ پیدا کرتا ہے، اور اس کا میگنیٹک فیلڈ یوں چلتا ہے. یہ جو گرین لائنیں نظر آ رہی ہیں، گرین لائنوں کی ڈائریکشن میں. اور یہ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے، اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے یہ پلازما جو پرپل نظر آ رہا ہے، اس کے پارٹیکلز کو تھرسٹ ملتی ہے، دھکا لگتا ہے. جس طرح بیٹری دھکا دیتی ہے یا جنریٹر دھکا دیتا ہے الیکٹرونوں کو تار کے اندر، اس طرح اس کو دھکا لگتا ہے، اور یہ اس کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اگر یہ اس کی ہیٹ اس برتن کو بھی متاثر کرے تو آپ خود سمجھ جائیں، تو کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ برداشت کرنے والا تو کوئی مٹیریل نہیں ہے. اس کا پگھلنا تو لازمی ہے. پورا ایٹمی جن کا جو بجلی گھر ہوگا وہ، یا جو ان کا پاور پلانٹ ہے، یا وہ جو سسٹم ہے، وہ سارا تباہ ہو جائے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی ہیٹ باہر کے سسٹم میں نہ آئے، اسی تک محدود رہے. اس کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ سارے چکر بازی کی گئی، دماغ لڑایا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ڈونٹ کے اوپر گھومے ہوئے، اس رنگ کا میگنیٹک فیلڈ پلازما کے پارٹیکل کو برتن کی دیواروں سے ٹکر نہیں دیتا، اور یہ دیواروں سے ہٹ کر اس کے اندر ہائی اسپیڈ گھومتا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ گرم ہوتا رہتا ہے. اس کی گرمائش ابھی اچھی خاصی ہو جانے کے بعد بھی مطلوبہ نہیں ہوتی، یعنی سورج سے زیادہ چاہیے. سورج سے زیادہ کیوں چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سورج والا پریشر یہاں پیدا نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا حل سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ٹیمپریچر سورج سے کئی گنا زیادہ پیدا کیا جائے، کیونکہ اس کا راستہ ان کو مل گیا یہ والا کہ کرنٹ پیداشا بہت بڑی کرنٹ پہ چلائی جائے ایمپیئر کے میں. اور ساتھ میں ایک اور طریقہ جو آپ کے ہاں گھروں میں بہت سے لوگوں کے ہاں اوون ہوتے ہیں، مائکرو ویو اوون جو ہوتے ہیں، اس میں مائکرو ویو کے ذریعے سے
ہیٹ پیدا کی جاتی ہے. خیال رکھیے وہ تو معمولی ہیٹ ہوتی ہے جو ہماری ضرورت کے لحاظ سے ہوتی ہے، کھانا وانا پکانے کے لیے یا چیزیں گرم کرنے کے لیے. یہاں مائکرو ویو کو بہت ہی پاورفل رکھا جاتا ہے، لیزر استعمال کرتے ہیں، اور لیزر کے استعمال سے یہاں سورج سے 5 گنا زیادہ ٹیمپریچر پیدا کیا جاتا ہے، سورج سے 5 گنا ٹیمپریچر زیادہ. اور اس کے نتیجے میں آپ اندازہ لگائیں کتنا خوفناک ٹیمپریچر بنے گا یہ. اور اس میں کئی یعنی سسٹم یہ ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، میں نے بیان بھی آپ کے سامنے لکھ کے رکھا ہوا ہے. تو جب بہت زیادہ ٹیمپریچر پیدا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ دباؤ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ٹوکامک، یہ ٹوکامک لفظ اسی ڈونٹ کی جو شکل ہے اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ سب سے پہلے اصل میں روس کے ایک سائنٹسٹ نے بنایا تھا، پھر اس پر فرانس نے ریسرچ کی، اور فرانس کی ریسرچ چائنا سے پہلے ہوئی ہے. چلو میں ذرا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں، میں ذرا سن بھول جاتا ہوں. یہ دیکھیں، سوئس سائنسدان جو تھا نتن یاویلنسکی نے پہلا ٹوکامک 1958 میں بنایا تھا، لیکن اب تک کوئی ایسا ری ایکٹر ابھی تک نہیں بنا جس کی اتنی زیادہ توانائی اس سے ملے جو دی ہے اس سے زیادہ. اب تک یہ سسٹم میں کام تو ہو رہا ہے لیکن ابھی یہ استعمال کے قابل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی فائدہ کیا ہوا اس طرف چلتا ہوں میں. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے، کرنٹ کو پلازما میں ایک خاص پروسیس سے شامل کرتے ہیں، یعنی ٹرانسفارمر کا اصول. تو اندرونی جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا، اور یہاں جو سسٹم محکمہ توانائی کے مطابق جو ان کا ادارہ ہے جہاں یہ یعنی پلانٹ انہوں نے بنایا چائنا نے، اس کو ایسٹ کا نام انہوں نے دیا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں پلازما کو آئنائز گیس لوپ کے اندر رکھا جاتا ہے اسے، اور کئی مغناطیسی فیلڈ استعمال کر کے اس کو حرکت میں لایا جاتا ہے، اس میں ہیٹ پیدا کی جاتی ہے، کرنٹ پیدا کی جاتی ہے، اور لیزر کی مدد سے اسے بےتحاشا گرم کیا جاتا ہے، اور سینکڑوں ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ ٹیمپریچر لایا جاتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ سورج سے 5 گنا زیادہ. تو دکھاتا ہوں آپ کو میں، تھوڑا سا اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ چین سے پہلے 2003 میں جو میں بتانا چاہ رہا تھا، فرانس میں ٹور سپرا ٹوکامک انہوں نے ری ایکٹر بنایا تھا، جس میں انہوں نے کیا کیا تھا، 390 سیکنڈ تک فیوژن ری ایکشن جاری رہا اور 390 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہائی ٹیمپریچر رہا. جبکہ ایسٹ نے، یعنی ایسٹ جو ابھی چائنا کا جو سسٹم ہے ایکسپیریمنٹل، یعنی یہ سسٹم ہے یہ، اور اس سے قبل انہوں نے ایسٹ نے 2021 میں بھی کام کیا تھا. نیا کام نہیں ہے، کام پہلے سے چل رہا ہے، اور 216 ملین ڈگری فارنہائٹ کا ٹیمپریچر 101 سیکنڈ تک قائم رکھا. 120 ملین ڈگری سینٹی گریڈ 2021 میں انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور فرانس سے وہ آگے بڑھ گئے، فرانس نے 2003 میں 390 سیکنڈ تک ہائی ٹیمپریچر رکھا، اس نے 101 سیکنڈ. وقت تو کم تھا لیکن ٹیمپریچر اس سے بہت زیادہ تھا، اس لحاظ سے یہ سورج کے ٹیمپریچر کے نزدیک جا رہے تھے. اور اصل سورج کا مرکز اس کے برس تقریباً 27 ملین ڈگری فارنہائٹ کے درجہ حرارت تک پہنچتا ہے. اب ذرا دیکھیں یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. سورج کے اندر ٹیمپریچر 27 ملین ڈگری فارنہائٹ تک جاتا ہے، جبکہ چائنا نے یہ ٹیمپریچر 216 ملین تک حاصل کیا تھا 2021 میں، لیکن اس کو 101 سیکنڈ تک باقی رکھا تھا، 101 سیکنڈ تک. اس دفعہ انہوں نے ٹیکنیک چینج کی، ٹیمپریچر اس سے ذرا کم رکھا، لیکن اس کو 17 منٹ تک قائم رکھنے کے قابل ہوئے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ بہت اہم بات ثابت ہوئی کہ سورج سے 5 گنا بڑا ٹیمپریچر انہوں نے، سورج سے 5 گنا، 1 کروڑ 50 لاکھ کا 5 گنا کریں تو تقریباً یعنی 5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ٹیمپریچر انہوں نے پیدا کیا. اور
17 منٹ تک پلازما کو اس ٹمپریچر تک باقی رکھا اور اس میں ٹکراؤ بھی ہوا اور ہیٹ بھی پیدا ہوئی. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اصل بات یہی ہے جو میں نے آپ کو اب بتائی ہے. یہ ساری سورج والا ٹمپریچر نہیں، سورج سے 5 گنا زیادہ ٹمپریچر انہوں نے اس طریقہ کار سے پیدا کیا. چلو میں ذرا اس کو آپ کو ایک ویڈیو کی شکل میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا. اور یہ پاور پلانٹ ان کا کس قسم کا، یہ دیکھیں یہ پاور پلانٹ، اور یہ تھوڑا سا بنتا ہوا بھی دیکھ لیں آپ. یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے ذرا ویڈیو تیز چلائی ہوئی ہے. یہ ان کا پاور پلانٹ بنتا ہوا دکھا رہے ہیں. تو ذرا آگے لے جاتا ہوں ویڈیو کو. یہ دیکھیں یہ سورج کا سسٹم جو اس کے اندر بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے، یہ ستاروں کے عمل ہیں، یہ ان کا بنا ہوا سسٹم ہے. دیکھیں یہ اب یہ وہ جو تھا وہ اندر کے ساری چیزیں یہاں اس کے اندر موجود ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی. وہ ٹوکامک اندر کا جو حصہ یہ ڈونٹ کی شکل کا یہ ہے، اور اس پر یہ مختلف قسم کے جو ٹورائڈ وہاں میں نے بتائے تھے، آپ نے دیکھے تھے، یہ ٹورائڈ ہے، سوری رنگ والے کوائل ہیں. ٹورائڈ تو یہ پورا گول رنگ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر باقی مختلف قسم کے میگنیٹ یہ سارے بنائے ہوئے. بہت بڑا پلانٹ ہے یہ. اور ذرا اس کا اندرونی پروسیس کو سمجھیں. یہ سورج کی چمک دھمک دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ اندرونی سسٹم. دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس طرح گھومتا ہے یہ مٹیریل، یہ یعنی اس طرح گھومے گا. یہ یہاں سے انجیکٹ کرنے کا سسٹم ہوتا ہے، ایک خاص طریقے سے اس میں انجیکٹ کرتے ہیں اور یہ اس میں گھومتا ہے، اور یہ پارٹیکل پھر آپس میں ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ پھر سورج جیسا ہیٹ 5 گنا زیادہ ٹیمپریچر اس میں پیدا ہوتا ہے، سورج سے بھی زیادہ. اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. 17 منٹ تک انہوں نے کامیابی سے اس کو قائم رکھا. یہ دیکھ یہ سسٹم آپ دیکھ رہے ہو. تو یہ جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس طرح ہیٹ زبردست طریقے سے چمک دمک کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان دیواروں سے ہٹ کر یہ چلتا ہے، اور اس طرح کرنٹ اس کی چلتی رہتی ہے اور بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتی ہے، اور پھر اس پر ریس ڈال کر اس کو بہت زیادہ گرم کیا جاتا ہے. پھر اس میں ایک کام اور بھی کرتے ہیں کہ اس کو ورٹیکلی اس میں ہائیڈروجن کے ایٹم انٹر کر دیتے ہیں. جب ورٹیکلی ہائیڈروجن کے ایٹم اس میں انٹر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہوتا ہے ایٹموں کا، اور اس طرح دیکھیں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے. تو اور وہ جو ایٹم داخل کرتے ہیں اسے نیوٹرل بیم کہتے ہیں. اس طرح یہ دیکھیں یہ داخل ہوتا ہے، وہ اس میں شروع سے آپ کو دکھا رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. یہ بڑھتی جاتی ہے کوانٹٹی، اور پھر اوپر سے اس میں یعنی مزید ہائیڈروجن گیس کھڑی داخل کرتے ہیں ورٹیکل، اور پھر اس میں زبردست ٹکراؤ ہوتا ہے. تو آپ کو کچھ اندازہ اس پلانٹ سے اور ہوگا اندر کس طرح کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں 17 منٹ سورج سے 5 گنا زیادہ ٹمپریچر قائم رکھا، اور یہ پورا جو سسٹم ہے باقی رہا. یہ وہ چائنا کا مصنوعی سورج ہے جس کا انہوں نے شور مچایا. بعض بیوقوفوں نے جو ہے اس کو اصلی سورج سے مشابہ سمجھا کہ ہوا میں اڑا دیا انہوں نے فضا میں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں سورج والا سسٹم پر یعنی ویسے ہی سسٹم زمین میں بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ہمارے سائنسدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں. ہو سکتا ہے توجہ دے بھی رہے ہوں، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. ہمارے ملک کو بھی چاہیے اس طرف توجہ دیں اور ان کے ساتھ اٹیچ رہیں اور ان سے یہ معلومات لیتے رہیں. اس سے پہلے بھی سائنسدان ہوشیار تھے ہمارے، تو یقیناً اب بھی کارنامہ انجام دیا جائے گا. اور یہ طریقہ جب دنیا میں پھیلے گا تو ہمارے ملک میں بھی یہ ضرور آئے گی ٹیکنالوجی، اور اس کی وجہ سے توانائی کے مسائل حل ہوں گے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سیاستدان دے. جہاں تک سائنسدانوں کی بات ہے تو ہمارے ہاں سائنس کے دماغ رکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ویسے زبردست قسم کے سیاستدان نہیں ہیں جو ان ملکوں کو میسر ہیں. تو امید ہے آپ بہت کچھ سمجھے ہوں گے. ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.